بچوں، ہماری آج کی اس کہانی کا نام ہے برائی کا بدلہ اچھائی۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بلیوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں 5 افراد شامل تھے، ایک شوہر، ایک بیوی اور ان کے 3 بچے۔ یہ سب بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شوہر سارا دن کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا اور بیوی تمام دن گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی۔ ان کے 2 بچے کچھ بڑے تھے، وہ اسکول جاتے تھے، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ جس کا نام مانی تھا گھر میں کھیلتا رہتا اور خوب شرارتیں کیا کرتا۔ وہ اکثر اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ کر چھلانگیں لگاتا، جس کے باعث کئی بار اسے سخت چوٹ لگتی۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی بجھاتی رہتی، مگر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار مانی کو اپنی شرارتوں پر باپ سے بھی ڈانٹ پڑتی۔ وہ اس وقت تو سہم کر دبک جاتا، مگر جو ہی وہ دونوں میاں بیوی اپنی کسی کام میں لگ جاتے تو مانی کی شرارتیں پھر سے شروع ہو جاتیں۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ اسی گھر کے نچلے حصے میں 2 چوہے بھی رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر چھپ چھپا کر اپنے لیے خوراک بل میں لے جاتے اور کئی دن اسے کھاتے رہتے۔ بلیوں کو ان کے بارے میں سب معلوم تھا۔ انہوں نے ان کے بڑھاپے کے پیش نظر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ دونوں خاندان بڑے مزے کی اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مانی کو جب بوڑھے چوہوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ان کو ستانے کی ٹھانی۔ جب بوڑھی چوہیا اپنے شوہر کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر نکلتی تو مانی اس کے پیچھے لگ جاتا۔ بیچاری چوہیا ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی بمشکل اپنے بل تک واپس پہنچ پاتی۔ مانی کو اسے تنگ کرنے کا بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اسے بوڑھے چوہوں کو تنگ کرتے دیکھا تو اس نے اسے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ وہ اپنی یہ بری عادت چھوڑ دے، کیونکہ بوڑھے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مانی نے خاموشی سے اپنی ماں کی نصیحت سنی اور پھر ہوا میں اڑا دی۔ مانی چونکہ جسامت میں بے حد چھوٹا تھا، اس لیے اس کا چوہوں کی بل میں گھس جانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ کئی مرتبہ چوہوں کی بل میں گھس جاتا اور وہاں پہنچ کر بوڑھے چوہوں کو خوب ستاتا۔ بوڑھے چوہے اس کی شرارتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ بوڑھی چوہیا نے ایک دن اپنے شوہر کو کہا کہ وہ مانی کے باپ سے بات کرے، تو اس نے ہنس کر ٹال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مانی کا باپ شکایت پر اس کی خوب پٹائی کرے گا۔ وہ کسی بچے کی پٹائی ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ مانی کو یہ معلوم ہوا کہ اسٹور میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا ہے جس میں کچھ قیمتی چیزیں محفوظ کی گئی ہیں۔ مانی صندوق کو دیکھنے کے لیے اسٹور میں چلا گیا۔ جب اس نے صندوق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے من میں بے چینی ہونے لگی کہ وہ اسے کھول کر دیکھے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ اکیلا تو اسے کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے کسی نہ کسی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بہن کو اپنا رازدار بنا کر آمادہ کر لیا کہ اس کے ساتھ مل کر صندوق کھولنے میں مدد کرے۔ ایک شام کو وہ موقع پا کر اسٹور میں گھس گئی اور کوشش کر کے اس صندوق کو کھول ڈالا۔ اس صندوق میں کوئی قیمتی چیز تو نہ تھی بلکہ چند پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ مانی اچھل کر صندوق کے اندر گھس گیا اور کپڑوں کو تیزی سے الٹ پلٹ کرنے لگا۔ بہن نے اسے منع کیا اور باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ مانی اس سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں لگا رہا۔ پھر کسی کی آمد کی آہٹ پا کر اس کی بہن تو وہاں سے بھاگ گئی۔ مانی بھی صندوق سے نکل کر اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران اسے اپنے باپ کی غصے والی آواز سنائی دی جو اسٹور میں کھڑا صندوق کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مانی بے حد ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو شامت آئی کھڑی۔ وہ جان بچانے کے لیے تیزی سے چوہوں کے بل میں جا گھسا۔ کچھ دیر تک وہ دبکا کھڑا رہا۔ اچانک مانی کو اپنے جسم میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کھجانا چاہا مگر ناکام رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے سارے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ صندوق کے پرانے کپڑوں میں خارش کے کیڑے موجود تھے جو اس کے جسم پر چڑھ چکے تھے۔ خارش کے کیڑوں کو جسم سے الگ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ خوف اور تکلیف سے دبے دبے انداز میں چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر بوڑھا چوہا باہر نکل آیا۔ اس نے مانی کو اپنے بل میں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے مانی کی تکلیف کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے مانی سے کہا کہ وہ کسی ایسی جگہ گیا تھا جہاں خارش کے کیڑے موجود تھے۔ اب تو وہ اس کے نرم بالوں میں گھس چکے ہیں، جنہیں نکالنا اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر مانی رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسٹور کے پرانے صندوق میں گھس گیا تھا۔ بوڑھے چوہے نے اس کی شرارت پر تاسف کا اظہار کیا۔ مانی نے تڑپتے ہوئے مدد کی درخواست کی۔ بوڑھا چوہا اس کی فریاد سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ مانی اس کے سامنے فرش پر گرا اپنے جسم کو بری طرح رگڑ رہا تھا۔ خارش نے مانی کا سانس تک لینا محال کر دیا تھا۔ بوڑھے چوہے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بوڑھی چوہیا کو بلا کر کہا کہ وہ ذرا باہر جا رہا ہے۔ اس کے واپس لوٹنے تک وہ مانی کو ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ دے تاکہ وہ اس کے جسم کو گرمائی دے کر خارش کے کیڑوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کر سکے۔ بوڑھی چوہیا نے ایک بڑا سا ٹاٹ کا ٹکڑا نکال کر مانی کو اس میں لپیٹ دیا۔ مانی خاموشی سے اس ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹ گیا۔ ٹاٹ کی چبھن اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی مگر وہ اب کیا کر سکتا تھا۔
बूढ़ा चूहा बाहर निकलकर मेज़ पर चढ़ गया। वहाँ एक गोल लंबा सा पाइप पड़ा था। चूहे ने उसे वहाँ से उठाया और बिल में ले आया। पाइप काफ़ी भारी था और किसी कदर गर्म भी। बूढ़ा चूहा हाँफता हुआ एक तरफ बैठ गया। उसकी नज़र मानी की सूरत पर पड़ी तो अपनी थकान भूलकर उठ खड़ा हुआ। उसने चूहिया से कहा कि वो एक तरफ पाइप पकड़ ले। चूहिया ने उसकी हिदायत पर अमल किया। फिर वो दोनों मिलकर गर्म पाइप मानी के जिस्म पर घसीटने लगे। थोड़ी देर बाद मानी के जिस्म को गर्माइश मिली तो उसे किसी कदर सुकून हुआ। बूढ़े चूहे काफ़ी देर तक पाइप को इधर से उधर घुमाते रहे। उन्होंने मानी की तबीयत कुछ संभली देखी तो पाइप एक तरफ रख दिया और उसका टाट खोलकर हिदायत की कि वो सीधा अपनी माँ के पास जाए और बगैर छुपाए सारी बात उसे बता दे ताकि वो उसे किसी डॉक्टर को दिखा सकें। उन्होंने जो कुछ किया है वो महज आरज़ी है। फारसी कीड़े गरमाई से परेशान होकर खामोश बैठ गए हैं, मगर वो थोड़ी ही देर बाद फिर हरकत शुरू कर देंगे। मानी ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। अचानक मानी की नज़र बूढ़े चूहों के हाथों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। गरम गरम पाइप को पकड़ने से उनके हाथों पर छाले पड़ चुके थे। बूढ़े चूहे ने मानी को इस बारे में फ़िक्रमंद ना होने की तलकीन की और फ़ौरन माँ के पास पहुँचने की हिदायत की। मानी को अपनी शरारतों का ख्याल आया तो वो शर्मिंदा होकर रह गया। वो सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। माँ ने उसके जिस्म पर बाल हटाकर देखा तो उसे हारिश के बारीक कीड़ों के रेशे दिखाई दिए जिन्हें हाथों से चुनना बड़ा दुश्वार था। फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने मानी की हालत देखकर उसे दूसरे बच्चों से अलग रखने की ताकीद की और उसे एक टीका लगा दिया। इसके बाद उसने उसे दवाई दी कि इसे गर्म पानी में मिलाकर मानी को इसमें खूब नहलाया जाए। मानी की माँ ने इलाज में ज़रा भी कोताही नहीं की और फ़ौरन गर्म पानी में उस दवा को मिलाया और मानी को नहलाना शुरू कर दिया। वो दवाई बड़ी तेज़ असर थी। जहाँ जहाँ जिस्म पर पानी लगता मानी की चीखें निकल जातीं। कुछ देर की मुसलसल कोशिश के बाद मानी के जिस्म में सुकून पैदा होना शुरू हो गया। मानी को नए और साफ़ कपड़े पहनाए गए। डॉक्टर ने एक बार फिर उसका मुआयना किया। हारिश के कीड़े मरकर उसके बालों में से निकल चुके थे। डॉक्टर ने एहतियाती तौर पर दवा की एक और खुराक उसे खिला दी। मानी को गर्म बिस्तर में लिटा दिया गया जिसमें घुसते ही वो गहरी नींद सो गया। उसे काफ़ी सज़ा मिल चुकी थी। उसके बाप ने उसे मज़ीद डांटना मुनासिब नहीं समझा। अगले रोज़ मानी जब उठा तो वो तंदुरुस्त हो चुका था। वो जब बिस्तर से बाहर निकला तो उसे बूढ़ा चूहा दिखाई दिया जो उसकी हैरियत मालूम करने आया था। मानी उसकी शक्ल देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। बूढ़े चूहे ने हंसकर उसे तसल्ली दी और कहा कि बच्चे तो अक्सर शरारतें करते रहते हैं, मगर उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी शरारतें ना करें जिससे दूसरों को कोई नुकसान पहुँचे या उनकी दिल आज़ारी हो। मानी अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदा था क्योंकि उसने बूढ़े चूहे और चूहिया को उस्ताने में कोई कसर ना छोड़ी थी। उन्होंने उसके लिए अपने हाथों तक के जलने की परवाह नहीं की थी। मानी ने पक्का वादा किया कि वो अब कभी भी ऐसी शरारत नहीं करेगा जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे या किसी की दिल आज़ारी हो। और बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।